بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گلستان کی لائیو نشریات لے کر میں آپ کا میزبان سعید روف آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس وقت کی لائیو نشریات میں بات کریں گے کووڈ-19 کے حوالے سے، کیونکہ کیسز ہمارے سامنے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں سچویشن بیڈ ٹو ورسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اگر پچھلے ایک ہفتے کی بات کریں تو ٹریڈرز جو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں ان لاک کرنے کے حوالے سے ٹریڈرز نے کافی زیادہ کوشش کی کہ سرکار کو چاہیے کہ وہ یہاں کی اکانومی دیکھے کس طرح یہاں کا ٹریڈر سفر کر رہا ہے، مگر اب ایسے بھی خبریں آ رہی کہ جہاں سرکار اور یہاں کے جو میڈیکل ایکسپرٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو لاک ڈاؤن دوبارہ سے کرنا چاہیے جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ محمد یاسین خان جو اکنامک الائنس کے چیئرمین ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں KTMF کے، یہ ہمارے ساتھ ابھی لائیو نشریات میں جڑے ہیں کیونکہ بات ابھی سامنے آ رہی ہے پھر سے لاک ڈاؤن کرنے کی۔ انہوں نے بھی بات کی، اس حوالے سے کیا کچھ کہنا ہے ان کا، ہم بات کریں گے محمد یاسین خان سے۔ خان صاحب، لائیو نشریات میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو سچویشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو کووڈ کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر فیاض صاحب ہم ابھی جو سچویشن بن رہی ہے یا جو ہم نے جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ان کی ہم باتیں سن رہے ہیں، جیسے کل ابھی ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ نمونیا کے کیسز آ رہے ہیں، باقی ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو اس میں گورنمنٹ بھی سنجیدہ ہوگی کہ یہ ساری چیزیں، اور ہم وہی لوگ ہیں کہ ہماری روزی روٹی کا تبھی سوال ہے کہ جب ہم زندہ رہیں گے۔ اگر ہم زندہ ہی نہیں رہے تو میرا ٹریڈ جو ہے ہم کیسے چلائیں گے اور کیسے کر پائے گا یہ سارا کچھ؟ یہ سلسلہ تبھی ہو پائے گا۔ اس میں جو بھی کال ہے گورنمنٹ کو لینی ہے۔ اگر ایکسپرٹس کی رائے یہی ہے کہ نہیں، لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، جیسے دنیا میں دوبارہ ہوا، جیسے امریکہ میں ہم دیکھیں، یورپ میں ہوا، ایسا سارا ہوا صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ لوگوں یہ بیماری پھیلے نہ اور لوگ اس میں زیادہ حد تک انوالو نہ ہو جائیں اور لوگوں کی جانیں نہ چلے جائیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ایکسپرٹس کی رائے ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں ہم یہی سوچیں گے کہ، لیکن اب ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو، جیسے ساری دنیا میں گورنمنٹس نے سوچا کہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا کو چلاتے ہیں، یعنی گورنمنٹس کو چلاتے ہیں۔ ٹیکس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے ٹیکس سے گورنمنٹیں چلتی ہیں، ان کے ٹیکس سے حکومتیں چلتی ہیں۔ تو آج جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ان کو ہم کیسے چلائیں، کیونکہ آگے ایک بہت بڑا فیسٹیول آنے والا ہے۔ میں ایک چیز جاننا چاہوں گا، جہاں جس ٹائم ہم لاک ڈاؤن میں تھے، پھر ہم ان لاک فیز فرسٹ میں آئے، تو کافی زیادہ مشاورت آپ کی چلی ہے یہاں کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، خاص کر اگر میں سری نگر ایڈمنسٹریشن کی بات کری تو کیا تب آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید جو کووڈ کے حوالے سے ماحول جو ہے یا ہمارے سامنے جو کیسز آ رہے ہیں وہ کم آ رہے ہیں، یا اسی پیرلل ہم بزنس کمیونٹی کو چلائے؟ ایک طرف جہاں کووڈ میں ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کیس کم ہے، دوسری سائڈ میں ہم بزنس کمیونٹی کو چلائے؟ بالکل، اس وقت ہماری میڈیکل ایکسپرٹس سے بھی، جو بھی یہاں کے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ، کیونکہ ہم آپس میں ملتے رہتے ہیں، ہماری میٹنگس ہوتی رہتی ہیں، ہم نے گورنمنٹ سے بھی ملے، اور اس وقت گورنمنٹ کا بھی یہی تھا کہ آج ہمیں کھولنا چاہیے تھوڑا تھوڑا آہستہ، اور SOPs کو فالو کرنا چاہیے۔ جو بھی مطلب SOPs ہے، جیسے ہم نے ماسک بڑا ضروری ہے، یہ اپنے ڈسٹنس کی بات ہو رہی تھی، سینیٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں کہیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ لیک ہوا جتنا یہ بیماری بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ آج اس کو روک نہیں پا رہے ہیں، اب کیسز بڑھ رہے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ بالکل اس وقت ہمیں لگ رہا تھا، ایکسپرٹس بھی کہہ رہے تھے کہ ہاں کہ اس کا امپیکٹ آج اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ آج اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا تھا، کل اس کا ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے، جیسے آپ نے ساری دنیا میں دیکھا کہ 10 دن کوئی بھی کیس نہیں آتا، 10 دن کے بعد 20 کیس، 40 کیس، 60 کیس۔ تو ایسی ساری صورتحال میں ہمیں بھی اسی حوالے سے، دن بدن کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے چیک ہو پائے گا، لیکن ہمارا میڈیکل کا جو انفراسٹرکچر ہے اتنا صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ انتظامات اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے یورپ میں ہوئے، امریکہ میں ہوئے، حالانکہ وہاں پہ بھی آج پھر لاک ڈاؤن ہوا ہے، جہاں پہ کھولا گیا تھا آج پھر لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ تو اس وقت ہم یہی سوچ رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ تب ہم نے جو فیصلہ لیا تھا وہ صحیح فیصلہ تھا۔ آج کی سچویشن کے مطابق اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں چاہیے کہ لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے کے بعد یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے اور میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر ہمارا، کیونکہ ہم تو کہیں پہ بھی ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہم تو اپنی جگہ کہیں گے کہ ہماری روزی روٹی کا سوال ہے، لیکن ہمارے لیے جان سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میں میری مودبانہ گزارش ہے لوگوں سے، اپنی بزنس کمیٹی سے کہ آپ اگر بازار میں ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو ماسک بڑا ضروری ہے، اور سوشل ڈسٹنس بہت بہت امپارٹنٹ ہے، اور سینیٹیشن کا آپ خیال رکھیں، اور بنا مطلب کے گھر سے نہ نکلیں، بہت ضروری۔ میں ایک چیز جاننا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ جس ٹائم ان لاک کی بات ہوئی سچویشن آپ کو لگ رہا تھا بہتر ہو رہی تھی،
مگر کئی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے اپنی رائے دی ہے ان لاک ہونے کے بعد، انہوں نے کہا کہ سرکار نے ایس او پیز بنائی، پراپرلی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا، وائلیشنیں بھی ہوتی رہی، جہاں آپ نے ماسک کی بات کی، سوشل ڈسٹنس کی بات کی، ایک دکاندار نے کسٹمر کے ساتھ نہیں کی، ٹرانسپورٹر نے نہیں کی، تو اس حوالے سے شاید یہ جو وائرس ہے، یہ جو بیماری ہے اور زیادہ آگے بڑھی. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ جو ہم نے دیکھا اتنا فالو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے تھے لوگ. بالکل اس میں لوگ بھی، ہم بھی، اور کسی حد تک حکومت بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ ان کا لا انفورسمنٹ ایجنسی تو حکومت ہے. اور جو ہم نے اس بیماری کے لحاظ سے اگر دیکھیں، کیونکہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں، نہ یہ الزام والی بات ہے، نہ یہ وہ ایسا کچھ مسئلہ ہے کہ ہم دوسرے پہ تھوپے کہ آپ نے کہا یہ سب کی جان کو خطرہ ہے. تو اس میں ہم نے بھی اپنی جگہ سے بھی دیکھنا ہے کہ ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے بھی کوئی اتنا نہیں لیا. اگر آپ ڈسٹرکٹس میں چلے جائیں گے، میں اس کے بعد ساتھ ساتھ میں ڈسٹرکٹس بھی گیا، تو میں نے وہاں پہ بھی لوگوں سے، دکانداروں سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے یہی بات کہی کہ آپ ماسک اور جو یہ سوشل ڈسٹینس نہیں ہو رہا ہے، وہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے ہیں. ہاں بالکل یہ بات ہوئی ہے. سری نگر میں بھی اگر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ رش بڑھ گیا کہ ٹریفک جیمنگ ہو رہی ہے، بازاروں میں بہت لوگوں کا بہت زیادہ جماوڑا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس بیماری کے بڑھنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو لاسٹ میں جانا چاہوں گا میں، مختلف بزنس کمیونٹیز یہاں پہ ہیں، آپ نے رائے دی ہے، کیا باقی لوگ اس رائے کو مانیں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا کہ یہ لاک ڈاؤن کافی بھی چل سکتا ہے اگر دوبارہ سے ہوا، کیونکہ ابھی پوزیشن جو ہمارے سامنے ہے، تو بزنس کمیٹی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے ونٹرز بھی آنے والے ہیں. تو کیا اس حوالے سے پوری طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو اپنے اب کے لوگ ہیں ان سے بات کی کہ شاید ہمیں کافی لمبا جانا پڑے لاک ڈاؤن کے لیے؟ ٹرکی سچویشن ہے، اٹس اے ٹرکی سچویشن، یو کی ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. لیکن خطرہ ہے، اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اپنی جانیں بھی بچانی ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ باقی لوگ کیا کہیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کسی کے خلاف ہے یا کسی کے حق میں ہے. یہ ساری اپنی اپنی زندگی کا سوال ہے. جب ہمارے ساتھ ساتھ میں ہمارے گھر کی فیملیاں ہیں، ہمارے 10 ممبر ہیں، ہمارے 6 ممبر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے باقی سارے لوگ ہیں، ہمارے والدین ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ ان کی بھی زندگی کا مطلب سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے اس وائرس کو کیری کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو وہاں سارے افیکٹ ہو جائیں گے. اور آپ کو نہیں پتا کہ کسی کا اگر تھوڑی سی بھی کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوگا تو اس کی جان چلی جا سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس کے خلاف جائے گا. جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت کا فیصلہ ہوگا، اور اگر حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے ایکسپرٹس کی رائے کے بعد تو ہم ان کے ساتھ ہیں. چلیے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، محمد یاسین خان جو اکنامکس الائنس کے چیئرمین، ان کا کہنا ہے کہ حالات ہمیں تقاضا ہے حالات کا کہ شاید ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ جس طرح ایکسپرٹس کی رائے ہے، میڈیکل جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے ہے کہ پینڈیمک بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور حالات جو ہے وہ قابو سے باہر ہو رہے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ اگر سرکار چاہے گی تو جو اکنامک الائنس ہیں یا جو باقی کے ٹی ایم ایف ہے وہ ان کے ساتھ ہے، فیصلے کے ساتھ، اگر سرکار دوبارہ سے لاک ڈاؤن چاہے گی. اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان لاک میں کہیں وائلیشنز ہوئی ہے، ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا، شاید یہ بھی ایک ریزن بن سکتا ہے کووڈ کے بڑھنے کی وجہ سے. لائیو نشریات میں بس اتنا ہی. میرے سینئر ساتھی، میرے کیمرہ پرسن سمیر وانی کے ساتھ میرے آن لائن ایڈیٹر خالد مشتاق کو دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.